السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 93، سبق نمبر 46۔ آج ہم آپ کو جو سبق پڑھانے جا رہے ہیں وہ موسم کے متعلق ہے۔ دیکھیں دوستو، موسم، منہ نہیں پڑھیں گے، اس کو واو کو مجہول پڑھیں گے۔ موسم، سین کے اوپر زبر، موسم، مناسب درجے کی گرمی، مناسب درجے، یہ جے اور یہ، مناسب درجے کی گرمی، طری صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ طری، مناسب درجے کی گرمی، طری صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ زیادہ گرم و سرد یا زیادہ خشک و تر موسم بھی تندرستی میں فطور ڈالتا ہے۔ زیادہ گرم، کیا پڑھیں گے اس کو؟ گرم و سرد یا زیادہ خشک و تر موسم بھی تندرستی میں فطور ڈالتا ہے، تندرستی میں فطور ڈالتا ہے۔ زمین، جس قطعہ زمین پر مکان بنایا جائے، جس قطعہ زمین پر مکان بنایا جائے وہ خشک اور پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ خشک اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خشک وہی مقام رہتا ہے جو بلند اور پانی ڈھال ہو۔ خشک وہی مقام رہتا ہے جو بلند اور پانی ڈھال ہو۔ نشیب، نون کے اوپر زبر پڑھیں گے، نشیب کی جگہ یا جھیل تالاب اور دلدل کے قریب تری نمی رہتی ہے، اور دلدل کے قریب تری نمی رہتی ہے، اور تری نمی سے ہوا خراب ہوتی ہے، اور تری نمی سے ہوا خراب ہوتی ہے۔ جس زمین کے نیچے گندگی دبی ہوئی ہو، جس زمین کے نیچے گندگی دبی ہوئی ہو وہاں رہنا یا مکان بنانا ہرگز نہ چاہیے، وہاں رہنا یا مکان بنانا ہرگز نہ چاہیے۔ زمین کے سوراخوں میں ہوا گھس جاتی ہے، اس کے ساتھ اندر کی کثافت باہر آتی ہے، اس کے ساتھ اندر کی کثافت باہر آتی ہے اور اس جگہ کی تمام ہوا کو بگاڑ دیتی ہے، اور اس جگہ کی تمام ہوا کو بگاڑ دیتی ہے، تمام ہوا کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی اردو اچھے طریقے سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔